بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ہر چیز میں اللہ رب العزت کی حکمت اور رحمت رکھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ بیماری اور مصیبت میں بھی، کیونکہ اگر انسان ہمیشہ تندرست رہے تو کبھی دنیا سے جانے کو جی نہ چاہے، اگر چاہے بھی تو تکلف کے ساتھ بیماری وغیرہ کی وجہ سے دنیا سے نفرت سی ہو جاتی ہے، جی چاہتا ہے اپنے اصل گھر کو جائے تاکہ راحت نصیب ہو۔ یہ کتنی بڑی رحمت اور حکمت ہے۔ سفر پر مشقت ہو تو جی چاہتا ہے جلدی گھر لوٹوں، اور سفر میں بہت ہی مزے آ رہے ہوں، کیا کہتا ہے یار کچھ دن اور سفر اگر مشقت والا ہو تو جی چاہتا ہے چلو بھائی گھر چلے یار، کب واپس لوٹیں گے گھر۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر یہ جو آزمائشیں ہیں، بیماریاں ہیں، تاکہ دل میں یہ لگ رہا ہے کب اپنے گھر جائیں گے۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، تمہارا گھر تو وہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا۔ یہ تو سفر چل رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ہی ایمان نصیب فرما دے کہ اسے عارضی سمجھیں، اسے سفر سمجھیں اور اپنا گھر وہی سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون کے سامنے اس قوم کا تذکرہ آیا، کیونکہ ان کے ہاں عمریں 500 سال 400 سال، بڑھاپا کوئی نہیں، بال سفید کوئی نہیں، گھٹنوں میں درد کوئی نہیں، کمر کا جھکنا کوئی نہیں، صحت مند 500 سال 400 سال۔ جب اس قوم کا تذکر آیا کہ اس قوم کی عمر تو 65 سال 63 سال ہوگی اوسطاً، وہ حیرت سے پوچھنے لگے کہ یہ قوم بھی گھر بنائے گی؟ مجھے کیا پتا، یہ گھر ہی بناتی رہے گی کہ اتنا مختصر سا سفر ہے، یہ بھی گھر بنائے گی؟ تو اللہ ہمیں کل کی زندگی کا یقین نصیب فرما دے، بہت زندگی آسان ہو جائے گی، بہت زندگی۔ اس دنیا کی زندگی مشکل ہوتی اس شخص پر ہے جو کل کو بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی مشکل ہوتی اس شخص پر ہے جو کل کو بھول جاتا ہے۔ بس بھری ہوئی ہو اور ایک شخص اس کے دروازے پہ کھڑا ہو اور لٹک رہا ہو اور مشکل سے ایک پاؤں اس کا اندر ہے، لیکن اگر اسے یہ پتا ہے کہ اگلا اسٹاپ میرا ہے تو یہ مشکل ترین سفر بھی آسان۔ لیکن اگر اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ اتروا کہاں، تو بتاؤ یہ سفر کتنا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو دنیا کی زندگی مشکل ہوتی اسی کے لیے ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ میرا اسٹاپ کب آئے گا، اور جسے یہ پتا ہو کہ اگلا اسٹاپ میرا ہے، منٹیں سیکنڈوں کی بات ہے، تو اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا، انجوائے کرتا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے مشکل ہوتی ہے جو کل کو بھول جاتا ہے، جو کل کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، اس کی تو دنیا کی زندگی بھی بڑے مزے کی ہے۔ تو فرمایا اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے، بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا اللہ کے دربار میں سرکشی، تمرد بے حد ناپسند ہے، اس کے دربار میں تو عاجزی، عبدیت، انکساری، بندگی، تواضع، یہ چیزیں بڑی پسند ہیں۔ سرکشی، غرور، عجب،
چاہے وہ عبادت ہی سے کیوں نہ ہو، سخت ناپسند ہے۔ اور بھائی گناہ کر کے انکساری کر رہا ہے، اس عبادت گزار سے زیادہ بہتر ہے جو عبادت کر کے اترا رہا۔ گناہ کر کے گڑ گڑا رہا ہے اور انکساری ہے، یہ اس دیندار سے زیادہ بہتر ہے جو عبادت کر کے اترا رہا۔ یہ گناہ کر کے اگر یہ ایسے احساس سچا نصیب ہے، میں تو بڑا ہی نالائق ہوں، میں تو بڑا ہی نالائق، اگر یہ سچا احساس ہے تو یہ اس عبادت گزار سے بہتر ہے جو عبادت کر کے اپنے آپ کو لائق سمجھنے لگا۔ جو اپنے آپ کو لائق سمجھنے لگا، اس سے بہتر۔ تو اس کے دربار میں عاجزی، انکساری، عبدیت، تواضع، یہ بڑی پسند، یہ بڑی پسندیدہ ہے۔ اس لیے اللہ کے مقبول بندوں میں عبادت کے بعد عبدیت زیادہ بڑھتی ہے، انکساری اور بڑھتی ہے، تواضع اور بڑھتی ہے۔ تبھی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا، یعنی اپنی عبادت پہ نظر کوئی نہیں، کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا، کوئی سوال جواب کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے مقبول بندوں میں عبادت سے بھی عبدیت اور بڑھتی ہے، تواضع اور بڑھتا ہے، یہی قبولیت کی نشانی۔ اس لیے فرمایا جب تک نعمت خدا بندی کو عطا سمجھ کر استعمال کرتا رہے گا کبھی وہ نعمت سے محروم نہ ہوگا، اور جب اپنا استحقاق سمجھے گا کہ میرا کوئی کمال ہے، چونکہ اس عطا کی بے قدری ہوگی اس لیے زوال اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، جو بڑے خوف کی بات ہے۔ جب تک کہ کسی نعمت کے بارے میں یہ تأثر ہے اور یہ یقین ہے کہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہوا، اس اللہ کا کرم ہوا، یہ اندر کی کیفیت، تو یہ نعمت ساتھ رہے گی۔ اور جہاں اس نعمت پہ اترایا اور اسے اپنے کمال کا اور اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھا، زائل ہو جائے گی، چلی جائے گی، نعمت رخصت ہو جائے گی۔ کوئی کتنی خوبصورت عبادت نماز کیوں نہ پڑھے، خوبصورت نماز پڑھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر لو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اے اللہ میری مدد فرما، میں تیری ایسی خوبصورت عبادت کروں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔ عطائے حق کا اعتراف رہے، اللہ تیرا کرم ہے، تو انشاءاللہ اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، یہ نعمت اس کے لیے کارآمد رہے گی۔ اور جہاں اس محسن پہ نظر ہٹی، اپنی قابلیت پہ، اپنی اہلیت پہ، اپنے کمال پہ آئی، یا تو وہ نعمت ہی چلی جائے گی یا اس نعمت کا نفع چلا جائے گا، یا تو نعمت ہی چلی جائے گی یا نعمت کا نفع چلا جائے گا، یہ اس نعمت کا چوکیدار رہے گا، نفع چلا جائے گا۔ خواری اس نعمت کی اٹھائے گا، نفع کوئی نہیں ملے گا، نفع کوئی نہیں ملے گا۔ تو شکر ادا کرتا رہے اور اس محسن پہ ہمیشہ نظر رہے، اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہوا ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا، جس کو حق تعالی فراغ نصیب فرما دے بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو اس میں بھی حکمت ہے، غرض جس حال میں رکھے وہی رحمت ہے، اپنی تجویز سے کچھ نہیں ہوتا، حق تعالی کی طرف سے جو پیش آئے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ حاصل یہ ہے
کہ ہر حال میں تجویز سے تفویض بہتر ہے. تدبیر کرے منصوبہ بندی کرے منصوبہ بندی کرے اہتمام کرے، پھر جو حالت بھی آئے اس پہ راضی ہو جائے. تدبیر کرے، اہتمام کرے، منصوبہ بندی کرے، تجویز نہ کرے کہ اب یہ نتیجہ ہوگا. دعا بھی کر لی، اہتمام کر لیا، مانگ بھی لیا، میاں تجویز نہ کرنا کہ بیٹا ہی ہو. شادی بھی کر لی، جو تدبیر ہو سکتی وہ بھی کر لی، اب تفویض ہے اولاد ہو نہ ہو. پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی تجویز کر لیتا ہے اور نتیجہ اس کے خلاف ہوتا ہے، پھر پریشان ہو جاتا ہے. تدبیر بھی ہو، منصوبہ بندی بھی ہو، اہتمام بھی ہو، لیکن ساتھ تفویض بھی ہو کہ اللہ کے سپرد ہے، جیسے اب وہ چاہے. ہم سے جو ہو سکتا تھا وہ ہم نے کر لیا، اور جو وہ کرے گا نتیجہ دے گا، حکیم ہے، علیم ہے، رحیم ہے، اس سے بہتر فیصلہ ہو کوئی نہیں سکتا. مطمئن رہے گا. لیکن یہ تفویض صحیح نہیں کہ گاڑی کھڑی کر کے آیا اور تالا بھی نہیں لگایا، دروازہ بھی بند نہیں کیا، چابی نہیں نکالی، کہتے بس اللہ کے سپرد ہے. یہ اللہ کے سپرد صحیح نہیں. تدبیر کرے، منصوبہ بندی کرے، اہتمام کرے، اب تفویض کر دے، اب جیسے اللہ جائے گا. تو یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اس میں راحت ہے، اس میں راحت ہے. اور ہر آدمی تدبیر اور منصوبہ بندی اپنے اختیار سے کر سکتا ہے، جس کا وہ مکلف ہے. اس میں بھی غلو نہیں کرنا چاہیے. بھئی میرے پاس جس ڈاکٹر کی تدبیر ممکن ہے بس وہی کروں، اس ڈاکٹر کے پاس مجھے جانے کی ضرورت نہیں جس کے لیے مجھے کپڑے بھی دینے پڑے. بالکل نہیں. جتنی سہولت ہے، جتنا کر سکتے ہو وہ کر لو، بس اللہ ہے تمہیں اسی سے نتیجہ دے دے گا. تدبیر بھی سہولت کے ساتھ، منصوبہ بندی بھی اپنی حیثیت کے مطابق. مادی اسباب کی تدبیر بھی صحیح ہے، لیکن میرے عزیزو ایک بہت بڑی تدبیر صلاۃ الحاجت ہے، بہت بڑی تدبیر دعا ہے. اس کا بھی بہت اہتمام کرے. اس میں تو جتنا زور لگا سکتا ہے یہ زور لگائے. سنت یہی ہے، سنت یہی ہے. ہم بس اوقات تدبیر میں سرگرداں رہتے ہیں، اور اتنے سرگرداں رہتے ہیں کہ جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑی مصیبت یہ بن جاتی. میاں تدبیر ہے، حکم ہے، اسباب کا اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کی بھی حدود ہیں، اس کی بھی حدود ہے. اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. اے اللہ میرے اختیار میں یہی تھا جو میں نے کر لیا. صدقہ دے، دعا کرے، حاجت کے نفل پڑھے، انشاءاللہ اس ہی میں بہتری ہے اس کے لیے. اب جو بھی نتیجہ آئے سمجھو اسی میں بھلا ہے، میرے لیے اسی میں بھلا ہے. پھر یہ نہیں اگر ایسا کر لیتا، اگر یوں کر لیتا، میں نے ایسا کیوں، اگر ایسا کیوں نہیں کیا. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اگر مگر جو ہے شیطان کے لیے راستہ کھولنا ہے، دروازہ کھولنا ہے. وہ ہمیشہ افسردہ رکھے گا، او یوں کر لیتا، او یوں کر لیتا. اور مسلمان اگر مگر کا دروازہ بند کر دیتا ہے، کہتا ہے کچھ بھی کرنا نتیجہ یہی آنا تھا.
بس مطمئن، دروازہ ہی بند کر دیا شیطان کا. لکھا تھا نا بھائی، ایسا ہی ہونا تھا، اگر مگر نہیں. اللہ ہم سب کو بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. فرمایا بعض لوگ اپنی غرض کے لیے ایسی ترکیبیں نکالتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو گویا مجتہد العصر اور علامہ زمان ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کچھ روپے کی سفارش بلکہ عمرہ سے کرنے کی درخواست کی. میں نے کہا خطاب خاص میں گرانی کا احتمال ہے. کہنے لگے اگر تم طالبین کو مجاہدے کی تلقین کرتے ہو اس میں بھی گرانی ہوتی ہے، تو اگر یہ روپیہ بطور مجاہدہ دینے کے لیے کہا جائے تو کیا حرج ہے؟ کچھ شخص آیا کہنے لگا حضرت فلاں آدمی سے سفارش کر دیں، کچھ مجھے رقم دے دے، کچھ میری امداد کر دے. حضرت فرمایا میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، میں ایسا کسی خاص آدمی سے یہ نہیں کہہ سکتا. عمومی بات تو کر سکتا ہوں لیکن کسی خاص آدمی کو اہتمام سے یہ کہنا میرے لیے بڑی مشکل. تو کہنے لگا کہ آپ جب لوگ آپ کے پاس خدمت میں آتے ہیں اور آپ ان کو کچھ چیزیں کہتے ہیں تو ان کو اس سے مجاہدہ اٹھانا پڑتا ہے، تو وہ بھی تو بیچارے مجاہدہ کرتے ہیں، آپ بھی مجاہدہ کر لیں. اور خود ہی کہتے ہیں کہ مجاہدے سے مدد آتی ہے. تو فرمایا لوگ اپنی غرض کے لیے کیسی کیسی تعویلیں نکال لیتے ہیں. فرمایا کہ اس طریق میں یعنی اصلاح کے طریق میں سب سے اعظم شرط جو نفع کے لیے ہے وہ ہے مناسبت. سب سے بڑی چیز مناسبت ہے. یعنی جس صحبت میں آپ بیٹھ رہے ہیں، جس کے آپ کا تعلق ہے، جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، جس سے آپ مشورے کر رہے ہیں، جس کو آپ اپنا مصلح سمجھتے ہیں، اس میں سب سے انفع شرط کیا ہے؟ وہ ہے مناسبت. مناسبت کی علامت کیا ہے؟ کہ آپ کو اس کی ہدایات اور رہنمائی سے گرانی نہ ہو، گرانی نہ ہو. آپ کو اس پر اتنی اعتماد ہو، اس کی اتنی عقیدت ہو، اتنا اعتماد ہو کہ اس کی کسی ہدایت اور رہنمائی سے گرانی نہ ہو. مناسب فرمایا اس طریق میں اعظم شرائط نفع کے لیے مناسبت ہے. بدون مناسبت کے نفع نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی حکومت سے صرف اسی مسئلے سے معزول کیا کہ حاکم اور محکوم میں مناسبت نہ ہونا طے ہو گیا، ورنہ اہل کوفہ کی تمام تر شکایات محض غلط ثابت ہوں گی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے اسی بنا پر اپنے سے جدا کیا، عدم مناسبت کی بنیاد پر، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جائز رکھا، ورنہ آپ بھی تو نکیر کر سکتے تھے کہ مجھ کو بلا وجہ کیوں جدا کرتے ہو. مگر کچھ نہیں بولے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق دی، اس کی بھی وہی وجہ تھی، یعنی عدم مناسبت. سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ طلاق کے بعد حضور علیہ السلام کی طرف سے نکاح کے متعلق جس وقت حضرت زینب کو پیغام گیا تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ استخارہ کر لوں، یعنی خدا سے مشورہ کر لوں. تو کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی نقص تھا؟ توبہ توبہ، بلکہ وجہ صرف یہی تھی کہ حضرت زینب کو اپنے اندر احتمال تھا کہ شاید میں حضور کے حقوق ادا نہ کر سکوں. عدم مناسبت کا شبہ ہوا، اس لیے ایسا جواب دیا. تو مناسبت کے بغیر بات نہیں بنتی. حضور علیہ السلام کا نکاح کا پیغام کیا؟ پیغام حضرت زینب علیہ حضرت زینب کے پاس کیا فرمایا؟ میں استخارہ کر لوں. ارے کیا مطلب یہاں بھی استخارہ کرو گی؟ اتنے بزرگ، اتنے بڑے بڑے نبی، آپ میں نقص کوئی نہیں تھا، ان کا ایمان تھا، لیکن پھر کیوں کر رہے ہیں؟
پتہ نہیں مناسبت نہ ہو، میں اللہ کی نبی کے حقوق ادا نہ کر سکوں، اس لیے وقت مانگا استخارہ کرنے۔ وجہ شرط یہ ہے کہ اس طریق میں نرا ضابطہ کام نہیں دیتا، بلکہ جانبین سے انبساط انشراح کی ضرورت ہے، یہی حاصل ہے مناسبت کا۔ حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ سلمان جی کے شیخ تھے، ایک مرتبہ فرید الدین نے فرمایا فصوص کا نسخہ صحیح نہیں ملتا۔ حضرت سلطان جی کے زبان سے یہ نکل گیا حضرت صحیح نسخہ فلاں جگہ ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا واقعی بدون صحیح نسخہ کے مطلب سمجھنا مشکل ہے۔ بات رفت گزشتہ ہوئی، جب شیخ کی خدمت میں اٹھ کر باہر آیا، شیخ کے صاحبزادے نے سلطان جی سے کہا خبر بھی ہے؟ حضرت نے کیا بات فرمائی؟ تمہاری بات میں شیخ کی استعداد علمی کے نقص کا ایہام تھا، گویا غلط نسخے سے وہ کام نہیں چلا سکتے، اس لیے ضرورت ہوئی کہ صحیح نسخے کے پتہ دینے کی بھی، بس پھر کیا تھا؟ حضرت سلطان جی کی جان نکل گئی، حاضر ہو کر معافی چاہی مگر معافی نہیں ہوئی، تب صاحبزادہ کو شفیع بنا کر لے گئے، تب معافی ہوئی۔ اس معافی کے بعد بھی سلطان جی عمر بھر فرماتے رہے جب کبھی اپنے اس کلمے کا خیال آ جاتا ہے تو کانٹا سا کھٹک جاتا ہے کہ میں نے ایسی بیہودہ بات شیخ کے سامنے کیوں کہی۔ وجہ ندامت کی یہ تھی اگر فکر سے کام لیتے اور حضرت سلطان جی لے سکتے تھے تو اس کا رنج تھا کہ بے فکری سے کیوں کام لیا۔ ایسی لطیف باتیں فکر سے تعلق رکھتی ہیں مگر آج کل فکر کا نام و نشان نہیں۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سب کی اصلاح بھی فرما دے اور سچی طلب بھی عطا فرما دے، سچی طلب بھی نصیب فرما دے۔ اور بھائی سچی بات یہ ہے کہ جس شخص کو سچی طلب نصیب ہو جائے اللہ اس کے لیے ہدایت کے وسائل بھی اسے مہیا کر دیتا ہے۔ ہاں، جس شخص میں سچی طلب پیدا ہو جائے اللہ اسے ہدایت کے وسائل بھی عطا فرما دے۔ جہاں اسے ہدایت ملتی ہے، جس سے اس کو مناسبت ہوتی ہے، جس ماحول میں اسے مناسبت ہوتی ہے، اللہ پھر وہ ان وسائل کے مہیا کرنے میں بھی آسانی فرما دے۔ لیکن طلب سب سے پہلی چیز سچی طلب کیا ہے؟ اللہ سے تعلق بنانا ہے، اپنی زندگی اللہ کی رضا والی بنانی ہے۔ یہ اگر سچی طلب ہے تو اللہ ہدایت کے وسائل بھی عطا فرما دیتے، محروم نہیں فرماتے، محروم نہیں فرماتے۔ اللہ ہم سب کو اس دولت سے سرفراز فرما دے بھائی۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم اجعل خیر عمرنا آخرنا وخیر عملنا خواتمنا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیک، اللہم اجعل خیر عمرنا آخرنا وخیر عملنا خواتمنا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔